السلام علیکم ناظرین، سیاست کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں رشید الدین۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں اہم سرخیوں کے ساتھ۔ ہنومان جینتی کے موقع پر شہر میں جلوس، اشتعال انگیزی کی کوشش۔ نریندر مودی کو گجرات سے لکھنؤ منتقل کرنے بی جے پی کا منصوبہ۔ اقلیتی فائنانس کارپوریشن میں ایک اور اسکیم منظر عام پر۔ گلوکارہ شمشاد بیگم کا انتقال۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ وقفے سے حیدرآباد کی پرامن فضا کو مقدر کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور اس کے لیے فرقہ پرست طاقتیں کسی نہ کسی مذہبی تہوار کا سہارا لے رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں رام نومی کے موقع پر حیدرآباد میں جلوس نکالا گیا تھا اور مختلف علاقوں میں شرانگیزی کی کوشش کی گئی تھی۔ راجہ سنگھ کارپوریٹر کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد شہر میں فرقہ پرست طاقتوں کو اپنی سرگرمیوں کو وسعت دینے کا ایک موقع مل گیا۔ ہنومان جینتی کے موقع پر آج حیدرآباد میں مختلف علاقوں سے جلوس نکالے گئے اور گولی گوڑا سے مرکزی جلوس نکالا گیا۔ جلوس کے دوران اشتعال انگیز تقاریر اور اشتعال انگیز نعروں کے ذریعے اقلیتی طبقے کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی۔ یوسف گوڑا اور بعض دوسرے علاقوں میں صورتحال کشیدہ ہو گئی، تاہم پولیس کی سخت چوکسی کے باعث صورتحال بگڑنے سے بچ گئی۔ جلوس کے راستے کے مسئلے پر پولیس اور جلوسیوں میں تنازع پیدا ہو گیا تھا۔ جلوس کے راستے میں آنے والی مساجد اور درگاہوں کو پولیس نے حصار بندی کر دی تھی۔ دن بھر مختلف جلوسوں کا سلسلہ جاری رہا جو کہ شام میں اختتام پذیر ہوئے۔ حساس علاقوں میں پولیس نے سخت چوکسی اختیار کی تھی۔ بی جے پی، وشو ہندو پریشد اور دیگر تنظیموں کے قائدین نے جلوس میں شرکت کی۔ لوک سبھا انتخابات کی تیاری میں مصروف بی جے پی میں اب اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ نریندر مودی کو گجرات سے باہر لا کر یو پی میں الیکشن لڑایا جائے۔ اس حکمت عملی کو بنانے والے بی جے پی کے رہنماؤں کا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو بھلے ہی ہندوتوا کا نام نہ لیا جائے، لیکن ہندوتوا کی ایسی لہر آ سکتی ہے جس سے بی جے پی کو اس ریاست میں بڑا فائدہ مل سکتا ہے۔ یہی نہیں، پارٹی اس بات پر بھی غور کر رہی ہے کہ کچھ لیڈروں کو الیکشن نہ لڑایا جائے تاکہ وہ انتخابی انتظامات پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ بی جے پی کے ذرائع کے مطابق جس طرح سے مودی کو لے کر ملک بھر میں بحث جاری ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پارٹی کے کئی رہنماؤں کا خیال ہے کہ انہیں گجرات سے باہر لا کر یو پی کے لکھنؤ میں انتخابات لڑایا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے پارٹی ہی نہیں بلکہ مودی کی بھی قومی تصویر ابھر کر آئے گی۔ بی جے پی کا خیال ہے کہ یو پی ہی ملک کے اقتدار کی چابی ہے، تاہم نوجوان چہرے کے طور پر وہ ورن گاندھی کو سلطان پور سے اتارنے کی کوشش میں ہے۔ یو پی میں لوک سبھا کی 80 نشستیں ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کو چھوڑ کر باقی میں بی جے پی اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ لال کرشن اڈوانی نے خود ہی گجرات سے الیکشن لڑنے کی بات کہہ دی ہے، لیکن پارٹی ارکان کا کہنا ہے کہ مودی کے ساتھ تعلقات کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ اڈوانی گجرات کی جگہ بھوپال یا کسی اور دوسری جگہ سے انتخاب میں حصہ لیں گے۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن ابھی ایک بڑے اسکیم سے ابھر بھی نہیں پایا تھا کہ ایک اور اسکیم منظر عام پر آیا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے اقلیتی طلباء کو منظور کردہ پری میٹرک اسکالرشپ کے چیکس کو بے نامی اکاؤنٹس کھول کر رقومات نکالنے کا اسکیم حیدرآباد میں منظر عام پر آیا، جس میں فائنانس کارپوریشن کا ایک اٹینڈر اور بینکوں میں مختلف اسکیمات کی پیروکاری کرنے والا شفیع نامی ایک شخص ملوث پایا گیا۔ کمشنر اقلیتی بہبود و مینیجنگ ڈائریکٹر اقلیتی مالیاتی کارپوریشن ایم اے وحید نے اس اسکیم کا پتہ چلتے ہی فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے بڑے اسکیم میں تبدیل ہونے سے روک لیا اور ملزمین کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان ملزمین نے طلباء کے پری میٹرک اسکالرشپ سے متعلق 34 چیکس بہادر پورہ اور شالی بنڈا میں واقع سنڈیکیٹ بینک کی برانچز میں فرضی ناموں سے اکاؤنٹس کھول کر 1,18,000 روپے کی رقم نکال لی۔
ये चेक्स जिले नलगुंडा को रवाना किए गए थे, लेकिन दरमियान में ही गायब कर दिए गए। एम ए वहीद ने बताया कि मरकजी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2011-12 के तहत इंडियन बैंक नारायणगुड़ा के जरिए अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन को 793 चेक मौसूल हुए थे, जिले नलगुंडा रवाना करना था। क़वायद के मुताबिक जिला कलेक्टर के जरिए चेक्स की तकसीम अमल में आनी थी, लेकिन दरमियान में 120 चेक्स गायब कर दिए गए, जो कि फी चेक एक था 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप की रकम पर मुश्तमिल थे। उन्होंने बताया कि फाइनेंस कॉरपोरेशन में गुज़िश्ता 5 बरसों से आउटसोर्सिंग पर अटेंडर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले शंकर ने मिस्रीगंज के साकिन शफी की मिली भगत से ये स्कैम अंजाम दिया है। सीबीआई ने खुसूसी अदालत को बताया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ गैर मुतनासिब असासों के मुकदमे में चंद वज़रा के नाम भी शामिल किए गए हैं। इस ज़िमन में जगन और उनके ऑडिटर विजय साई रेड्डी ने अलग अलग जवाब दाखिल किए हैं, जिन पर बहस मुकम्मल हो गई और अदालत ने अपने फैसले के ऐलान के लिए 27 अप्रैल को आइंदा पेशी मुकर्रर की है। इस मुकदमे में सीबीआई की तरफ से बहस में हिस्सा लेते हुए सीनियर एडवोकेट अशोक भान ने कहा कि मुनाफे के एवज मदद किए जाने के कई सबूत मौजूद हैं और ये इदारा पहले ही ऐसे चंद वज़रा के नाम शामिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ताहाल 5 चार्जशीट पेश कर चुकी है और मज़ीद 6 पहलुओं पर तहक़ीक़ात जारी हैं। 3 मामलों पर बहुत जल्द तनक़ी की जाएगी और इसके बाद मज़ीद चार्जशीट पेश किए जाएंगे। वकील ने ये इस्तदलाल पेश किया कि जगन और विजय साई रेड्डी ने महज सीबीआई की तरफ से पेश किए जाने वाले चार्जशीट के अमल में रुकावट पैदा करने के मकसद से ताज़ा जवाबात दाखिल किए हैं। अशोक भान ने कहा कि जगन के जराइम इंतहाई संगीन माशी नौयत के जराइम के मुतरादिफ हैं, चुनाचे जामे तहक़ीक़ात के लिए मज़ीद वक्त दरकार होगा। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान गैर मौसमी बारिश के नतीजे में कम से कम 25 अफराद हलाक और दीगर 12 जख्मी हो गए। अजला मगरबी गोदावरी, मशरक़ी गोदावरी, कृष्णा, विशाखापट्टनम, खम्मम, महबूबनगर, आदिलाबाद में तूफ़ानी बारिश, तेज़ हवाओं और ज़ालाबारी के नतीजे में कई घर मुनहदिम हो गए और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा। आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट कमिश्नर टी राधा ने तफसीलात बयान करते हुए कहा कि अजला, वरंगल, खम्मम और कृष्णा में 12 अफराद जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि तूफ़ानी हवाओं के साथ गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी के नतीजे में 24,128 हेक्टेयर पर खड़ी आम, तरकारियों, मिर्च, मौस, तरबूज, खरबूज और पान की फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि 46,290 हेक्टेयर पर मुहित धान, मकई, जवार और मूंगफली की फसलें तबाह हो गईं। अलावा अजी 1,133 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। टी राधा ने कहा कि गैर मौसमी बारिश और नाहमवार मौसम के सबब मवेशियों का भी भारी नुकसान हुआ है। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 3 दिन के दौरान आंध्र प्रदेश के चंद मुकामात पर तूफ़ानी हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश हो सकती है। गैर मौसमी तूफ़ानी बारिश के दौरान सिर्फ बिजली गिरने से 24 अफराद की मौत हुई है और 114 मवेशी भी हलाक हुए हैं। बरखी शरहों में इजाफे से पहले ही परेशान सारिफीन को अब मालियाती साल 2012-13 की तीसरी सेमाही का फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट अदा करना होगा। ये FSA ज़ायदा 609 करोड़ रुपये बताया जाता है। रियासती हुकूमत को बरखी शरहों में इजाफा और FSA आयद करने पर पहले ही हर गोशे से तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। वो इन तनकीदों से लापरवाह होकर सारिफीन पर नए बोझ आयद करने के लिए तैयार है। हालांकि हुकूमत ने वादा किया था कि सारिफीन को हद्दल इम्कान राहत फराहम करने की कोशिश की जाएगी। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा था कि उनकी हुकूमत जारिया साल सारिफीन पर SFA का बोझ नहीं डालेगी। इस बात की कोशिश की जाएगी कि सारिफीन पर कोई नया बोझ आयद न हो। किरण कुमार रेड्डी ने 4 अप्रैल को वादा किया था कि अगरचे हम पड़ोसी रियासतों से
زائد شرح پر برقی خرید رہے ہیں، کیونکہ ہمیں نہ صرف گیس اور کوئلہ بلکہ پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ صارفین پر FSA کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ چیف منسٹر کے اس تیقن کے برعکس آندھرا پردیش الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن نے احکام جاری کرتے ہوئے برقی سربراہ کرنے والی 4 سرکاری کمپنیوں کو اکتوبر تا دسمبر کے لیے 609 کروڑ روپے کا SFA وصول کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے پسماندہ طبقات کے کاس کے چیمپئن ہونے سے متعلق صدر تلگو دیشم چندر بابو نائیڈو کے دعوے کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ چتور میں اماں ہستم پروگرام کے حصے کے طور پر عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ضلع چتور چندر بابو نائیڈو کا آبائی ضلع ہے اور چندر بابو نائیڈو 9 سالہ دور اقتدار میں ضلع کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ چندر بابو نے اپنے 9 سالہ دور میں پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے سالانہ صرف 150 تا 160 کروڑ روپے ہی مختص کیے تھے، جبکہ اقلیتوں کے لیے صرف 36 کروڑ روپے مختص کیے اور اب پسماندہ طبقات کا چیمپئن ہونے کی تشہیر کر رہے ہیں۔ کرن کمار ریڈی نے بتایا کہ پیلوری حلقے کے ساتھ تھمبال پلی حلقے کو بھی ترقی دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع چتور میں پینے کے پانی کے مسئلے کے مستقل حل کے اقدامات کرنے 7300 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضلع نیلور کے کاندیلیرو پروجیکٹ سے ضلع نیلور کو پینے کا پانی سربراہ کیا جائے گا۔ بیف یعنی بڑے جانور کا گوشت، بیل و بھینس وغیرہ کے استعمال پر ملک کے کسی نہ کسی حصے میں تنازعات پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان سالانہ 30,000 کروڑ روپے کا بیف برآمد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بیف کے جانوروں کے چرم، ہڈیوں، خون، سینگ اور دیگر اشیاء سے کئی صنعتوں میں کروڑوں روپے کی تجارت ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹر نیشنل ریسرچ میٹ ڈاکٹر وی کلکرنی نے یہ بات بتائی۔ فیڈریشن آف AP چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام ڈیولپمنٹ آف میٹ اینڈ پولٹری سیکٹر ان AP کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ ڈاکٹر کلکرنی نے کہا کہ بیف کی تجارت میں کئی فوائد ہیں۔ اس کی تجارت سے ملک کو خاطر خواہ زر مبادلہ حاصل ہو رہا ہے اور یہ لاکھوں افراد کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوشت کی تجارت میں بیف کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے۔ جہاں سالانہ درآمدات میں بیف سب سے آگے ہے، وہیں دیسی کھپت میں بھی یہ سب سے آگے ہے۔ میٹ یعنی بکرے، دمبے وغیرہ کے گوشت کی درآمدات کو دوسرا مقام حاصل ہے اور تیسرے نمبر پر چکن کا گوشت آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مچھلی کی تجارت میں بھی ہندوستان کی ایک پہچان ہے، تاہم فش ایکسپورٹ میں جتنی ترقی کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی جا سکی۔ انہوں نے تعلیم یافتہ بے روزگاروں سے کہا کہ وہ گوشت کی تجارت اور اس سے مربوط صنعتی سرگرمیوں میں حصہ لیں، اس لیے کہ اس شعبے میں عام طور پر مخصوص طبقات ہی اس کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ اپنی سریلی آواز سے سامعین کے دلوں پر برسوں تک راج کرنے والی مشہور پلے بیک سنگر شمشاد بیگم کا انتقال ہو گیا۔ وہ 94 برس کی تھیں۔ بالی ووڈ کو برسوں تک اپنی مدھر گیتوں سے مسحور کرنے والی شمشاد بیگم کی اپنی بیٹی کی رہائش گاہ پر موت واقع ہوئی۔ وہ گزشتہ چند مہینوں سے علیل تھیں۔ 1955 میں شوہر گنپت لال بٹو کی موت کے بعد سے وہ اپنی بیٹی اوشا راترا اور داماد کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ شمشاد بیگم 14 اپریل 1919 کو امرتسر میں پیدا ہوئی تھیں۔ شمشاد بیگم نے 16 دسمبر 1947 میں لاہور کے پشاور ریڈیو سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی۔ ان کے چند گیتوں میں بوجھ میرا کیا نام رے، لے کے پہلا پہلا پیار، سیاں دل میں آنا رے، میرے پیا گئے رنگون، کبھی آر کبھی پار، لگا تیرے نظر، کجرا محبت والا، اکھیوں میں ایسا ڈالا شامل ہیں۔ فلمی گیتوں کے علاوہ انہوں نے کئی غزل اور بھجن بھی گائے تھے۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اپنے عہد کی نامور گلوکارہ شمشاد بیگم کے انتقال پر
हिंदी फिल्मी सनत में गम की लहर दौड़ गई और मुख्तलिफ शख्सियतों ने उन्हें खिराज अक़ीदत अदा किया। शमशाद बेगम का उनकी बेटी उषा रत्रा के मकान पर इंतकाल हुआ। शमशाद बेगम के इंतकाल पर बुलबुल हिंद लता मंगेशकर ने कहा कि मुझे पता चला कि मशहूर प्लेबैक सिंगर शमशाद बेगम जी हमारे बीच नहीं रहीं। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उनके साथ काफ़ी फिल्मों में गाने गाए। वो बहुत अच्छी, हंसमुख और सीधी सादी शख्सियत थी। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मौसीक़ार बप्पी लहरी ने शमशाद बेगम के इंतकाल को हिंदुस्तानी फिल्मी सनत का भारी नुकसान करार दिया। बप्पी लहरी ने कहा कि वो सीनियर गुलकारों में एक थी और उनके गाने मुनफरिद अंदाज के थे। उनका कजरा मोहब्बत वाला सुपरहिट था और आज भी इस गीत को सुनते हैं। मैं उनका बड़ा फैन हूं और फिल्म 5 कैदी में उनसे गीत गवाना चाहता था, मगर बात नहीं बनी क्योंकि वो दिल्ली में थीं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।